معروف لکھاری اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تیار کردہ پروجیکٹ عمران کے سیاسی اور معاشی نقصانات کا تخمینہ لگاتے ہوئے ان کے 3.5 سالہ دور حکومت کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس پروجیکٹ کی تباہ کاری جانچنے کے لیے کم از کم 14 برس کے سیاسی اور معاشی معاملات کا احتساب کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق قرائن بتاتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران اپنا خراج وصول کر کے ناکام ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پسند اور شخصی سیاست کرائے کا تانگا تھی، جس میں غیر جمہوری پس منظر رکھنے والی سواریوں کو فوج نے ہانک کر بٹھایا تھا۔ اب تانگے کی یہ سواریاں اپنی پوٹلیاں سنبھالے مختلف سمتوں میں نکلنے کی فکر میں ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ عمران حکومت نے 3 برس میں 150 کروڑ روپے کے قرض لیے، مگر بینکوں کے اعداد و شمار سیاسی نقشہ بیان نہیں کیا کرتے، جہاں صرف نظر آتا ہے کہ مٹھی بھر افراد کی کوتاہ نظری اور معاشی مفاد پسندی نے قوم کے 14 برس ضائع کیے ہیں۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت میں عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کو معمول کی سیاست کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے اور بعد ملک ایک سیاسی بحران کا شکار ہے۔ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ڈالر کی قیمت 227 روپے اور افراط زر 24.5% ہے۔ مہنگائی کی شرح 35% تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان کے بیرونی قرضے 2006 میں صرف 37 ارب ڈالر تھے، جو اب 127 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔ رواں برس کے اواخر میں عام انتخابات منعقد ہونا ہے، لیکن سیاسی بے یقینی کا گرداب پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ سیاست اور معیشت کے دوہرے طوفان میں ملک کی کشتی بری طرح ڈگمگا رہی ہے۔ وجاہت مسعود کے مطابق اس صورتحال کی بنیادی وجہ ہمارے تاریخی ارتقاء میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری بندوبست بجائے خود ایک متنازع سوال رہا ہے۔ سیاسی قوتوں اور رائے عامہ میں جمہوریت مخالف دھارا باقاعدہ وجود رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک 4 مرتبہ براہ راست فوجی آمریت کا شکار ہوا اور اس سانحے کا دورانیہ 33 برس پر محیط ہے۔ جمہوریت اور قومی عدم اتفاق سے صدارتی اور پارلیمانی نظام حکومت کی بحث بھی منسلک ہے۔ آبادی اور رقبے کے اعتبار سے 4 متنوع وفاقی اکائیوں پر مشتمل ملک میں صوبائی حقوق کے نقطے پر بھی اتفاق نہیں پایا جاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 6 دہائیاں قبل درمیانے درجے کی ترقی پذیر معیشت کا حامل ملک اب کم و بیش تمام کلیدی اشاریوں میں جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ 27 کروڑ آبادی کے ملک میں مسلسل سیاسی بے یقینی نے معاشی ترقی کا راستہ روک رکھا ہے۔ سیاسی بے یقینی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اور تمدنی قوتیں کمزور ہیں اور ریاستی اداروں نے اشرافیہ کے چند حصوں کے ساتھ غیر اعلانیہ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ محض 58% شرح خواندگی رکھنے والے ملک میں مذہب کے نام پر نقصان دہ پالیسیوں، اشتعال انگیز اقدامات کی نامبارک روایت بھی موجود ہے۔ ہمسایہ ملک میں چین کو چھوڑ کر مشرق میں بھارت، شمال میں افغانستان اور مغربی سرحد پر ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔ بیرونی امداد اور قرضوں کی مستقل احتیاج نے ملک کی جغرافیائی اہمیت اور 5 بڑی افرادی منڈی کے معاشی امکانات کو بھی معنی کر رکھا ہے۔ اس تصویر کے مختلف ٹکڑے جوڑ کر دیکھے جائیں تو اصل لڑائی یہ ہے کہ پاکستان میں چند طبقات نے اپنے ناجائز معاشی مفادات کے لیے پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ وجاہت مسعود کے مطابق اس استحالی بندوبست کو قائم رکھنے سے سیاسی عمل بے معنی ہو گیا ہے۔ ریاست کی علمداری اور عدلیہ کی ساکھ پر گہرے سوالات ہیں۔ اقتدار کی متوازی سرچشموں کی مسلسل موجودگی میں عوام بے دست و پا ہے اور ملک دستور کی بجائے سازشوں، حادثات اور پس پردہ جوڑ توڑ کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کل حالیہ برسوں کے سیاسی اور حکومتی حقائق کے انکشاف کا موسم ہے۔ ہمارے لیے یہ نیا تجربہ نہیں۔ دسمبر 1971 میں 13 سالہ فوجی آمریت ختم ہونے پر بھی ایسے ہی انکشافات کا طوفان اٹھا تھا۔ 1977 میں 5.5 سالہ بھٹو دور کے بارے میں بھی سچی جھوٹی کہانیوں کا ایسا ہی ملغوبہ پیش کیا گیا۔ 1990 کے عشرۂ ضیاء کے بارے میں بھی ایسی ہی کہانیاں سامنے آئی تھی۔ ان انکشافات کے صحیح یا غلط ہونے سے قطع نظر قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ملک میں شخصیات کو، اداروں اور سازش کو دستور پر بالادستی حاصل رہی ہے۔ امید کی واحد کرن یہ ہے کہ 75 سالہ ملک کی تاریخ میں جمہوری امنگوں کا نحیف چراغ مسلسل ٹمٹماتا رہا ہے۔ ابتدائی برسوں میں آزاد پاکستان پارٹی ہو یا نیشنل عوامی پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی یا IJI کی غیر جمہوری دستکاری ترک کر کے جمہوری بیانیہ اختیار کرنے والی مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ سیاسی کارکنوں کی بے پناہ قربانیوں اور مٹھی بھر سیاسی رہنماؤں کی غیر متزلزل
मज़ाहमत को भले हतमी कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन गैर जमहूरी ताकतों के लिए मैदान कभी खुला नहीं छोड़ा गया। 1973 का पार्लिमानी दस्तूर, मई 2006 में मीसाक जमहूरियत और 2010 में 18वीं आईनी तरमीम अहम तरीन जमहूरी कामयाबियां थी। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों में जमहूरी अमल पर इत्तफाक राय की पादाश में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया और इमरान खान की सूरत में तवील दौरानी के लिए एक गैर शफाफ सियासी खेल की बुनियाद रखी गई। ताहम लगता यूं है कि प्रोजेक्ट इमरान को लपेटने के लिए काफी अरसा दरकार होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।